دوستوں، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ یہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا، صرف 7 بار۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے آج پڑھ لے، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفا کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو بولیے کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزہ نہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے انتظام ہو جائے گا رزق کا۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جلد سے ختم ہو جائے، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورے سال کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ دائنا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو بے حد کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجات اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اللہ والوں، افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل ہی اجازت ہے۔ اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔
لیکن آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس اور بے یار و مددگار ہو جائے اور وہ اتنا مجبور اور لاچار ہو جائے، جس کو یہ شکایت ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، جو شکایت کرتے ہیں کہ اس کی بچوں کے روزگار کے لیے بندوبست نہیں ہو پاتا، بچوں کی فیسیں ٹائم پر ادا نہیں ہو پاتی، بجلی کے بل، گیس کے بل اور بھی طرح طرح کے جو معاملات ہیں ان میں اللہ پاک کی طرف سے آسانی نہیں ہو رہی، تو اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینے میں ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد کامیاب ہو جائے، جلد اس کی حاجات پوری ہو جائے، جلد اس کے وسائل کا جو ہے مکمل طور پر بندوبست ہو جائے۔ تو آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اس وظیفے کی برکت اور طاقت سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ رب کریم اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والوں، آپ ماہ رمضان میں جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ افطاری سے پہلے صرف 1 منٹ نکال کر افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا۔ اللہ والوں، سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک جائے، رمضان کی فضیلت کے برابر آپ کو رزق مل جائے، دولت مل جائے، آپ کی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہو جائے، آپ کی اولاد ہر قدم پر کامیاب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے۔ اللہ والوں، اگر آج ماں ناراض ہو جائے، اگر آپ کی والدہ ناراض ہو جائے تو گھر کا نظام بالکل بگڑ جاتا ہے، اور جب آپ لوگ اپنی والدہ کو راضی کر لیتے ہیں تو گرد جنت جیسا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک کی ناراضگی آتی ہے تو ہماری زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے، لیکن جب اللہ پاک کو ہم لوگ راضی کر لیتے ہیں اپنے اذکار کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، تو پھر اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، ایسے بہت سے لوگوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کے سامنے کوئی کام بھی نہیں کرتے، کوئی ان کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں اے سی کمرے میں بیٹھیں گے، اپنی اے سی کار سے اتر کر 2-4 گھنٹے لگائے، 4-5 سائن کرے اور وہ پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک جو مزدور ہے وہ صبح سے لے کے شام تک دیہاڑی کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں سب سے مشقت کرنے والی اگر کوئی ڈیوٹی ہے تو وہ مزدوری ہے، اور اگر اللہ پاک محنت کرنے پر ہی نوازتا تو سب سے زیادہ مالدار اس وقت مزدور ہوتا، لیکن اللہ پاک نے محنت میں اپنا فضل نہیں رکھا، اللہ پاک نے مانگنے والے کو فضل عطا کرا ہے، اللہ والے نے تلاش کرنے کو فضل قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرے کہ بس میں ہی ہوں، صبح اٹھوں گا تو کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ اللہ والوں، اس کے برعکس جو اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے
وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرے مولا تو نے جس حال میں رکھا وہی حال بہتر ہے، اور پھر اللہ پاک کا فضل تلاش کرتا ہے کہ میرے مولا اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ مجھے ان کو بھی کھلانا ہے جنہوں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، اور مجھے ان کو بھی کھلانا ہے جن کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اللہ پاک کا فضل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو ظاہری اسباب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا اگر شامل ہوگی تو تھوڑا سا بھی کریں گے تو اللہ پاک اس میں اجر آپ کو بڑا دے دے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہم پر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے دولت جیسے آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آپ کا ساتھ دولت کبھی نہیں چھوڑے گی اگر آج کا آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیا۔ قرض کے بوجھ تلے اگر دب گئے نا تو مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ صرف روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ اس وقت تو رب سے مانگنے والے کی نسلیں رنگ دی جاتی ہیں، اس وقت تو رب سے مانگنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رب کریم سے مانگنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ پڑھ لیتا ہے جو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، ایک مجرب اور خاص عمل ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اعلیٰ دین کا چراغ لگ جائے، ہر طرح کی کامیابی، رزق، دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف جاننے سے پہلے آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر افطار کی خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بیٹے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے منگتے بن کر بیٹے ہیں، تجھے تیری عظمت کا واسطہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں نیک اعمال کرنے کی، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مولا آج تو نظر کرم فرما دے، ہم میں سے ہر ایک پر اپنی نظر فرما دے، ہماری نسلوں کو شاد و آباد فرما دے، ہماری بڑے سے بڑی پریشانیاں، ہمارے بڑے سے بڑے غم، ہماری بڑی سے بڑی تکلیفیں، ہماری بڑی سے بڑی جو ہماری بیماریاں ہیں میرے مولا، تیری صرف ایک کن کی محتاج ہے میرے مولا، کن فرما دے اور ہماری تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم فرما دے میرے مولا۔ عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، دین اسلام کی خوب ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی بے حساب مدد فرما، ان کے لیے مدد فرما میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما، ان کو غلبہ نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت یقینی ہو جائے گی۔
اب کرنا کیا ہے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نماز ظہر یا عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بس افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا ایک خاص اور لاجواب، ایک ایسا باکمال، ایک ایسا بابرکت اور عظمت والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر آپ کی ویڈیوز اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے کوئی خاص بات، کوئی اہم حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش اس وقت ویڈیو مکمل دیکھی ہوتی تو آج میری بھی حاجت پوری ہو جاتی۔ اس کاش سے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، کتنا وقت لگ جائے گا، بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی چاہتا ہے، کوئی فاقوں میں غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی بھی اس کی حاجات ہے، آج رب کریم سے ابراج اللہ پاک کی عظمتوں کے مطابق مانگیے گا۔ 10، 5 یا پھر 20 لاکھ نہیں مانگنے، آج رب سے کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگنے ہیں۔ آج اللہ پاک کی عظمت کو دیکھ کے مانگنا ہے کہ اللہ پاک کن چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، اور قرآن پاک کیا فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے۔ تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اللہ والوں، روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے جب کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کریم کو اتنا پیار آتا ہے کہ رب اپنے فرشتوں سے حکم جاری کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، کیوں نہ آج رب کے لاڈلے بن جائیں۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی قسم رب نے کھائی، رب کریم نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والوں، جب بندہ سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزوں کی حالت میں نیکیاں کرتا ہے، افطاری کے وقت اپنے انعامات کا سوال کرتا ہے، آج افطاری سے پہلے یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو۔ آپ نے یا فتاحو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار یا فتاحو کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے۔
جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے. توجہ کیجئے گا، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو. میری اپنی بھی سانس ٹوٹ گئی تو لہٰذا تھوڑا مشکل لگے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاحو پڑھ لیں. تو اللہ والوں آپ نے 7 بار یا فتاحو ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا. اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق چاہتے ہیں، اور اب آپ نے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں. اب بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو افطاری سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. ایک تو افطاری کا وقت رب کا محبوب وقت ہے، رب کا پسندیدہ وقت ہے، اور جو بندہ افطاری کے وقت رب کو راضی کرنے کے بعد سارا دن ذکر و اذکار، عبادت اور روزے کی حفاظت کرنے کے بعد ایک سانس میں یا فتاحو پڑھتا ہے، ایک سانس میں 7 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے اپنا گھر چاہتے ہیں، انشاءاللہ گھر بھی مل جائے گا. آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ گھر کہاں سے آئے گا. وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ اسبابوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ لوگوں کو دینے والا ہے. اور وہ کہاں سے دیتا ہے؟ وہ میرے رب کی عظمت ہے، وہ میرے رب کی شان ہے. ہمیں تو بس تماشا دیکھنا ہے. بس سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 7 بار ایک سانس میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے. یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے. یا فتاحو کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لیا. اب آپ اپنی کسی بھی مقصد اور عروج کی کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بآسانی پڑھ لی جائے گی. اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، الگ الگ سانس میں پڑھ سکتے ہیں. صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس میں 1 منٹ لگ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. اگر افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، افطاری سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت مکمل آپ سب کو ہے. افطاری سے پہلے 1 منٹ کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیجئے گا. جو بزرگوں کا بتایا ہوا اعمال ہے، جو ایک مستند اور مجرب عمل ہے، رب کے ناموں کا، رب کی قرآنی صورتوں کا وظیفہ ہے، کوئی بنا بنایا عمل نہیں. آپ افطاری سے پہلے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھیے گا. یہ 1 منٹ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجات کو پورا کر دے گا. آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ کے سر سے ہاتھ ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھیا جائے گا. جو بندہ بتائے گئے طریقے سے عمل کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بہت بڑی بڑی آسانیاں فرمائے گا. اللہ پاک اس کے لیے ایسے رزق کھولے گا، ایسے رزق کی فراوانی فرمائے گا کہ وہ بندہ خود حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ رزق کہاں سے رہا ہے. اللہ والوں جب 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں. اللہ پاک کی 2 صفات ہے. یا مسبب الاسباب، نام نہیں ہے، صفات ہے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو. رب نے اپنی صفات بتائی ہے نا کہ یا مسبب الاسباب میں ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں. تو آپ نے آخری میں صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میں رب اپنے بندے پر پیار کرتا ہے، جس بندے پر رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب، یعنی اے مسبب الاسباب، رب کی ذات مسبب الاسباب ہے، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتی ہے، تو فرشتے ایسے رستے بناتے ہیں کہ بندہ پانی کے بہاؤ کی طرح، پانی کی آبشار کی طرح وہ پھر دوڑتا ہے کامیابیوں کی طرف. اللہ والوں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیے گا اول آخر ایک بار، اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو سر پہ ہاتھ رکھ کے کرنے والا ہے، اور رب کے محبوب ترین وقت میں کرنے والا عمل ہے.
افطاری سے پہلے۔ اللہ والو دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ جو وظیفہ بتایا یہ قبولیت والا ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر بات قبول ہوگی۔ اس لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے درد رکھ کر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد فرمائے، اللہ پاک اس وظیفے کو مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔